अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान। अब ये मुलाकात जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और इसके अंदर कौन सा खुफिया पैगाम जो है वो तहरीक इंसाफ तक पहुंचाया गया। क्या अमेरिका ने इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली है या अमरीकी सफ़ीर किस अहम शख्सियत का अहम पैगाम जो है वो लेकर तहरीक इंसाफ वालों के पास पहुंचे। ये सारी सूरत भी आपके सामने रखेंगे कि ये इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी बिलाखिर क्या है, क्योंकि अपने सोर्स से जो चीज़ें जो इनसाइड स्टोरी पता चली है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़िर, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद पहला बड़ा नतीजा जो है वो आ गया है। कादी फ़ायद ईसा साहब खुल करके एक्सपोज हो गए हैं। ख़ुद आज किस तरह वो आग भगोला रहे फैज़ाबाद धरना केस के अंदर, किस तरह उन्होंने आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया, जबकि आपको पता है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उनकी अपनी एक्सटेंशन, उनके वो जो तमाम मामलात हैं, आइनी तरमीम है वो बढ़ गई है। तो नाज़िर, हम सबसे पहले धरना केस फिर अहम मुलाकात के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह कादी फ़ायद ईसा साहब अपने ही बनाए हुए कमीशन के ऊपर आज उन्होंने बरहमी का इजहार किया और अदम इत्मीनान का जो है वो उसके ऊपर इजहार किया। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं और फिर किस तरह वो अपने ही 30 अप्रैल के बयान से वो फिर गए और किस कदर अब हम कादी फ़ायद ईसा साहब को झूठा कह सकते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़िर, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ, आपको पता है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है, तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि TLP इस केस में एक फरीक थी, TLP वालों को ही बुला लेते, वो शायद मदद कर देते। और उन्होंने कहा कि TLP उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने अच्छा खासा ख़ासकर फैज़ हमीद के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कमीशन कोई फाइंडिंग कमीशन ने नहीं दी, हमारा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, 15 नवंबर 2023 का हमारा ऑर्डर भी पढ़ें, आप 2019 का ऑर्डर पढ़ रहे हैं, 2023 वाला ऑर्डर भी पढ़ें, आगे भी पढ़ें, पाकिस्तान बनता कैसे और तबाह कैसे किया जाता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने 15 नवंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। नाज़िर, जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि सब 2007 में शुरू हुआ और हम 2024 में पहुंच गए, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और एहतजाज करना जमहूरी हक है, लेकिन कमीशन ने क्या किया। उन्होंने मजीद कहा कि एक शख्स का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, कराची में 55 लोग मर गए, कोई बात ही नहीं, 9 साल का बच्चा मर गया, कोई बात ही नहीं। फ़लस्तीन के हवाले से दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, यूरोप में भी पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कमीशन वाले तकरीर झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर ताज्जुब हुआ और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ना आप पार्लिमान हो ना हुकूमत, आइन तो शहरियों को नकलो हरकत की इजाज़त देता है, नकलो हरकत की इजाज़त तो आइन देता है, हम नहीं रोक रहे। ये कह रहे हैं कि पंजाब से इस्लामाबाद जो है वो आ ही नहीं सकते थे, यानी कि वो पहुंच ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा मुझे तो ये रिपोर्ट पढ़कर ताजुब हो रहा है कि हमला तो कम अज़ कम सही, जुमला तो कम अज़ कम सही बना रहे थे कि किसने खिलाफ वर्जी की है। नाज़िर, उसके बाद उन्होंने मुकालमा करते हुए जो है वो जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके हवाले से उन्होंने बार बार तज़किरा किया कि उनको जो है वो आपने क्लीन चिट देनी थी और उनको आपने उनका बार बार जिक्र किया हुआ है, उनको जो है वो आपने क्लीन चिट देनी थी। उनका जो नाज़िर 30 अप्रैल का बयान उसमें वो कहते हैं जी कैटेगोरिकली जो है वो मैंने एक उसमें लिखा कि आपने जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी करनी है और आपने उनके ख़िलाफ़ जो है रिपोर्ट बना करके लानी है। मैं ख़ुद उस रिपोर्ट या इस कमीशन का हिस्सा इसलिए बना कि मेरी ज़ात के ऊपर जो है वो ये सवाल उठता, जो कि ख़ुद उनका सवाल नाज़िर उनके ऊपर उठ भी गया और आज वो कह रहे थे जी ठीक है, उन्होंने कह दिया जनरल फैज़ हमीद ने, तो ठीक है उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और ठीक है उन्होंने कह दिया तो बिल्कुल ठीक है। कादी फ़ायद ईसा के बयान में आज ये डिफरेंस था। उसके बाद नाज़िर जो वो एक्सपोज हुए हैं, किस तरह वो एक्सपोज हुए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का कहना था कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली अब ये हिट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कादी फ़ायद ईसा साहब के बुग़्ज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि वो 9 मई के वाक़या को किस तरह रिलेट कर रहे हैं,
یا کوٹ کر رہے ہیں یا ریمارکس کا حصہ بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اور پھر ان کے ان ریمارکس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب آپ ڈاؤٹ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ بلہ کیوں چھینا گیا، پھر بلہ چھیننے کے اندر کیا رول تھا قاضی صاحب کا، پھر مائنڈ سیٹ کن کے ساتھ ملتا تھا۔ تو یہ بڑے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں قاضی صاحب کے اس ایک جملے کے اوپر کہ 9 مئی جیسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ سب نے نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی، کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے والوں سے پوچھا؟ پوری رپورٹ میں کہیں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو بلوایا، ان کو گھر پر سوالات بھجوا دیے۔ ٹی ایل پی اس کیس میں ایک فریق تھی، کیا ٹی ایل پی کی جانب سے کسی کو بلایا گیا؟ ٹی ایل پی والوں کو ہی بلا لیتے، شاید وہ مدد کر دیتے۔ تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جن سے اسلحہ برآمد ہوا ان کو بھی نہیں بلایا گیا، جس پر جسٹس عرفان سعادت نے ریمارکس دیے کہ جنہوں نے کھانا اور ناشتہ دیا ان کو تو بلا لیا گیا، اگر نہیں بلایا تو ٹی ایل پی والوں کو نہیں بلایا، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیشن کو ٹی ایل پی کو بلانا چاہیے تھا، ان کا موقف آنا ضروری تھا۔ تو جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کمیشن کے لوگ آفس سے تو نکلے ہی نہیں، یہ کہاں بیٹھے تھے؟ کمیشن کے لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ دے دی ہے، محاورے پر محاورے بنا کر رپورٹ دے دی۔ کمیشن نے تو بس گھسے پیٹے محاورے جوڑ کر رپورٹ بنا دی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ کمیشن 12 مئی کے دھرنے کو گول کر گیا، پتہ نہیں یہ لوگ کدھر سے آ گئے ہیں، تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پالیسی تھی، آئی ایس آئی کی ڈومین کی یہ بات کہاں سے اٹھا کر لے آئے، یہ اتنے بااثر شخص سے کیسے سوال پوچھ سکتے تھے۔ اب یہ جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا کتنی مرتبہ انہوں نے حوالہ دیا، یہ تو لگتا ہے صرف فیض حمید کو بری کرنے کے لیے سب کرنا تھا، ہم نے تو جنرل فیض کا لکھا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، 30 اپریل آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنرل فیض کا لکھا ہی نہیں تھا، جبکہ یہ جنرل فیض حمید کا بار بار نام لے رہے ہیں اور ان کو کلین چٹ دینی تھی، جبکہ اس وقت 30 اپریل کو ان کا بیان ہے کہ جناب فیض حمید کے خلاف آپ نے رپورٹ بنا کر کے لانی ہے اسپیشل، انہوں نے کہا۔ تو یہاں سے آپ قاضی فائز عیسی صاحب کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور 9 مئی کا جس طرح انہوں نے حوالہ دیا اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کس قدر جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے بڑے ملاقات کے اوپر آتے ہیں۔ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوال کچھ تصاویر بھی یہاں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ناظرین کرام یہ ملاقات جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کے چیمبر میں ہوئی ہے، امریکی سفیر کی جو حزب اختلاف عمر ایوب ہیں، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ اسد کیسر بھی تھے اور رؤوف حسن بھی تھے اور بیرسٹر گوہر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ آیا سب سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کو ہنسی بھی آئے گی جو عمر ایوب صاحب نے بیانات دیے، اور پھر میں آپ کے سامنے اندر کی سٹوری رکھتا ہوں کہ کون سا خفیہ پیغام جو ہے وہ لے کر کے وہاں پہنچے جو سفیر ہیں۔ ناظرین کرام اب جو عمر ایوب صاحب سے سوال کیے گئے اس میں انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے ہمیں آگاہ کیا گیا تھا کہ امریکی سفیر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے جواب دیا بالکل ملاقات کریں گے، لیکن آفیشیل چینل سے آئیں، یعنی کہ کھلے عام ملاقات ہوگی، خفیہ ملاقات نہیں ہوگی، آئیں اور ملاقات کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ تو غیر ملکی سفیر کے سامنے اپنے تحفظات رکھے، لیکن یہ ضرور بتایا کہ عمران خان سمیت پارٹی ورکرز اور خواتین پر قائم مقدمات بوگس ہیں، اور یہ انہوں نے کہا، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ آخر دفتر خارجہ کی جانب سے پیغام آتا ہے تو ملاقات کے لیے تو امریکی سفیر نے ان کے چہرے دیکھنے کے لیے تو نہیں ملاقات کی نا، کہ جی میں نے عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کا دیدار کرنا ہے، قریب سے پاس سے دیکھنا ہے، تو لہٰذا مجھے دیدار کروایا جائے، اس کے لیے تو امریکی سفیر نہیں نا اس کے چیمبر میں پہنچے، آخر کوئی بڑی بات تھی، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام خفیہ پیغام اہم شخصیت کی جانب سے جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے، اور یہ منت ترلے کا پیغام ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر سے ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ اٹھنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ڈٹے ہوئے، باہر آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ لوگ عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے اس کے اوپر عمل، عمران خان صاحب جو ہدایات جاری کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے۔ خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 10 مئی کا جلسہ ہے، اس کے بعد احتجاج ہے، تحفظ تحریک آئین جو ہے وہ گرینڈ الائنس جو ہے ان کی جانب سے بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک موومنٹ شروع ہونی ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے اندر جو ہے وہ اہم شخصیت کا پیغام جو میں آپ کے سامنے ابھی میرے سورس سے کچھ چیزیں جو مجھے پتہ چلی ہیں وہ بڑی خطرناک بھی چیزیں ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو
دونوں چیزیں اس ملاقات میں ڈسکس ہوئی ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی بتائے گئے ہیں کہ جناب اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ فائدے ہوں گے، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ نقصانات ہوں گے۔ تو یہ ناظرین ملاقات ہے، اور ملاقات آپ کہہ لیں کہ اہم شخصیت کا پیغام، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہم شخصیت یہاں کن کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتی ہے، اور اب اس اہم شخصیت کا کہہ لیں کہ یہ ایک کیا کہہ لیں وچولا، یہ امریکی سفیر وچولے کا اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ جناب یہ والا جو معاملہ ہے، یہ حالات جو ہیں یہ اس طرح ان کو چلنے دیں، اور خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر آمادہ کریں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کو ریلیف دے دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین کام اشاروں کے نام میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں، کیونکہ جو سورس سے ابھی خبر آئی ہے، کیونکہ جب تک آپ کنفرم نہیں کر لیتے 2-3 جگہوں سے تو تب تک آپ اشورڈلی جو ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ابھی تک ناظرین کام جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس ملاقات میں خفیہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور وہ پیغام ناظرین کام عمران خان کے حوالے سے تھا۔ تو یہ ناظرین کام اب تک کی ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔